اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے تیرے دین کو ہم نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، بوڑھے جوان ہوں یا علماء ہوں، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی انگلی کیا آسمان کی طرف اٹھ سکتی ہے اور اللہم اشہد کہہ سکتے ہیں آپ اطمینان کے ساتھ؟ اللہ گواہ رہے کہ تیرے دین کے پیغام کو، تیرے اسلام کے پیغام کو تیرے بندوں تک ہم نے پہنچا دیا۔ کوئی ہے کیا اس انگلی اٹھا کر کے اللہ کو گواہ بنانے کے لیے تیار ہے سکت؟ معلومہ نہیں، معلومہ نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آپ غالب تھے، اب مغلوب ہو گئے ہیں، آپ حاکم تھے، محکوم ہو گئے ہیں۔ اور یہ اقتدار کی حیثیت اس حیثیت کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جب اس کے کان میں ایک نجومی نے آ کر کے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ ایک بچہ اتنے بڑے بادشاہ کے زوال کا باعث بنے؟ کوئی پہلوان ہوتا، کوئی اور فوجی ہوتا، کوئی اور مقابلے کی بات ہوتی، ایک بچے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا۔ معلوم ہے کہ اقتدار بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، بڑی عجیب، اس کی حفاظت بھی اور اس کی حیثیت بھی بڑی عجیب ہوتی، اس کے حصول کے لیے اور اس کے برقرار رکھنے کے لیے نہیں معلوم کہ اس ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اشوک کا نام آپ نے سنا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی فخر کے ساتھ اشوک کی لاٹ بھی ہے، اشوک کی بادشاہت بھی ہے، اشوک کا فلاں بھی ہے۔ اشوک کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو غمگین نہ ہو، شوک کہتے ہیں ہندی میں غم کو، اشوک کہ جو غمگین نہ ہو، کبھی اس کو کبھی صدمہ نہ پہنچے۔ 99 اپنے سگے بھائیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ حضرات، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرف چلیے کہ جس طرف چلنے کے لیے خدا آپ سے کہہ رہا ہے۔ کسی عالم، کسی فاضل، کسی کی بات کو آپ نہ مانیں، بلکہ آپ تو یہ دیکھیے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان، اور جو کبھی نماز بھولے سے بھی نہیں پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان، جس نے قرآن کی ایک سورت بھی نہیں پڑھی وہ بھی مسلمان، اور جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہے وہ بھی مسلمان، قرآن کی تفسیر اور اس کی تعلیم پر جو زور صرف کر رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ مسلم جو اللہ تبارک تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، مجرم جس نے انکار کر دیا اور بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے، دونوں کیا یکساں ہو سکتے ہیں؟ کون سا فیصلہ ہے تمہارا؟ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ آج کیا ملت مسلمہ کے لوگوں کا یہی انداز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ ہے۔ حضرات گرامی، غور فرمائیے گا کہ آج کا مسلمان یہ اطمینان کیے بیٹھا ہے کہ خاندان کے ایک صاحب تو بزرگ ہیں، ان کے نتیجے میں ہم عمل کریں نہ کریں، ان سے نسبت کے نتیجے میں جنت میں ہمیں جگہ ملے گی۔ نوح کے بیٹے کو نسبت کی بنا پر نجات نہیں مل سکی، لوط کی بیوی کو پتھراؤ کر دیا گیا، عذاب میں اسے ختم کر دیا گیا، ابراہیم کے ماں باپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکی، اور جب ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو یقینی طور پر ظاہر ہے کہ نجات ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ان انبیاء کے ساتھ نسبت کے نتیجے میں، ذاتی نسبت کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً آج ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا نوجوان ہو یا ہمارا بوڑھا، صرف نسبت کی بنیاد پر اسلام سے نسبت کر کے اور ہم نجات کی توقع کر کے بیٹھیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید اور حمایت اور اس کی نصرت اور اس کی جانب سے حفاظت کا انتظار کریں؟ سوچنے کا موضوع ہے، سوچنے کا موضوع ہے۔ کسی کو کوسیے نہیں معلوم کہ کتنے نمرود اس دنیا میں آئے،
اور نہیں معلوم کتنے فرائض آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آن میں ان کی زندگی تہس نہس کر دی. آج کے فرعونوں کو، آج کے نمرودوں کو آپ خوف کے مارے آپ کے پر لرزہ طاری ہو گیا ہے. آپ اپنی حیثیت میں آ جائیے، آپ اپنی حیثیت میں آ جائیے. یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. چومکھی محاذ پر ایک بندے مومن کھڑا ہے، ایک طرف شیطان اس کو بہکا رہا ہے، دوسرے نفس امارہ اس کو مشورہ دے رہا ہے، تیسری طرف اہل خانہ اس کو پریشان کر رہے ہیں، اور چوتھی طرف اقتدار کے نشے میں حکمراں طبقہ ان کو اینٹی نیشنل کہہ کر کے اور ملک کا غدار کہہ کر کے، دہشت درد کہہ کر کے، اور ان کو ایک عجیب سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. ایک بیچارہ بندے مومن کھڑا دیکھ رہا ہے، ان کو نمٹے کدھر کس کس کا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو گھبراتا کیوں ہے؟ نحن اولیاؤکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتے تمہارے اوپر نازل ہوں گے اور تمہاری تائید اور حمایت کریں گے. اور ماضی میں دنیا نے یہ دیکھا ہے. پوچھئے اس بوڑھے سورج سے کہ یہ منظر کیا بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں، تبوک اور یرموک میں کیا منظر نہیں دیکھا تھا جب فرشتے اتر رہے تھے؟ بلا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. کسی مایوسی میں مبتلا ہونے کے بجائے یہ سوچئے کہ اللہ کا قانون بدلا نہیں جاتا ہے، اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہے، ہم ادارے قائم کریں. ادارہ قائم کرنے کے معذرت کے ساتھ میں اپنے بزرگوں سے، کئی دوستوں نے یہاں یہ مشورہ دیا ہے، ہمارے سامعین کو مشورہ دیا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم یا عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ وہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہو جائیں، معاشی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے وہ خوشحال ہو جائیں. ایک تو یہ تصور زہریلا تصور ہے. میں اس بیماری کے تعلق سے آپ کی توجہ کہ جب یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے استفادہ کیے ہوئے لوگ تعلیمات کی دنیا میں گفتگو کرنے پر آتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں 4 بچے ہیں اور اس میں جو سب سے غبی، سب سے بیوقوف، سب سے احمق جو بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور جو ذہین ترین بچہ ہوتا ہے اس کو یونیورسٹی اور کالج میں بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. حضرات، ایک مثال آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کیجئے گا کہ جو لوگ یتیم ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، کسی دھرم سے ان کا تعلق ہو، سچی بات یہ ہے کہ وہی تعلیم کی دنیا میں، علم کی دنیا میں وہ چمکتا ستارہ بن جاتے ہیں، وہ چمکتے بھی ستارہ بنتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے، حالات بتاتے ہیں. جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر کے جو اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، اور جو اے سی کمروں میں بیٹھ کر کے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں تو برائے نام ہوتے ہیں، ٹیوشن کے ذریعے سے ہوتے ہیں، مال پیسہ خرچ کر کے وہ ہوتے ہیں. غربت یہ بیوقوفی کی علامت نہیں ہے، دولت یہ ذہانت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے جامع صفا کے بچوں کو ایسی جگہ لے جا کر کے لگا دیا کہ جہاں یہ پڑھ کر کے انجینئر بن گئے اور ایم بی اے اور دوسری ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، ہمیں قرآن کا مفسر چاہیے، ہمیں حدیث کا محدث چاہیے، ہمیں فقہ کا فقیہ چاہیے، ہمیں دین کا علم بردار چاہیے، ہمیں دین کا رہنما چاہیے. ان کو ہم نے پھنسا دیا لے جا کر کے کمپیوٹر میں اور انجینئرنگ کی تعلیم دے کر کے اس میدان میں لے جا کے کھڑا کر دیا. کہاں سے آئیں گی؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انحطاط کیوں ہے؟ 4% تو ہیں، 4.5% جو ایسے اداروں میں زیر تعلیم ہیں. اگر ان کو بھی یہاں سے اٹھا کر کے اور دوسری دنیا میں لے جا کر کے لگا دیا گیا تو پھر خود اس ملت کا کیا بنے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ کدھر جائیں گے آپ؟ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ حدیث کی وضاحت کون کرے گا؟
دینی رہنمائی کون کرے گا؟ کسی دارالقضا میں، کسی دارالفتاء میں کون بیٹھے گا اور وہاں لوگوں کے، مسلمانوں کے مسائل کو یہاں حل کرنے کے بجائے وہ کورٹ اور کچہری کے چکر مسلمان لگائیں گے، چاہے وہ شوہر بیوی کے طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے وراثت اور دوسرے وہ امور ہوں جو خالصتاً اسلامی نقطہ نظر سے ان کے لیے ہمیں مفتی چاہیے۔ براہ کرم کم سے کم ان 4% لوگوں کو ایسے راستے پر ڈال کر کے ہم اپنے سماج کو، مسلم سماج کو یتیم اور یسیر نہ بنائیں، بلکہ اس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے۔ ان کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس رہنمائی کے فریضہ کو انجام دیں۔ حضرات گرامی، یہ اسلام، جس اسلام کو آپ نے اختیار کیا ہے، یہ کبھی نہ ٹھنڈی سڑک رہا ہے اور نہ اس پر لوگوں نے ہار پھول لے کر کے کبھی استقبال کیا ہے۔ یہ اسلام اس اسلام کا نام ہے، اس نظام کا نام ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کر دیا گیا، ایک نبی کو نہیں، جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا گیا، پتھر مارا گیا۔ اتنی بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی رحمت آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے پریشان کیا گیا، آپ 40 سال تک مکے کے بہترین فرد شمار کیے جاتے تھے، جب اسلام پیش کیا تو آپ کے جان کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ گویا کہ اسلام کسی ٹھنڈی سڑک کا نام نہیں ہے۔ جب کبھی بھی اسلام کا نام لیں گے، اسلام کا نام لیں گے، مسلمانوں کے حقوق کی بات میں نہیں کہتا، جب اسلام کا نام لیں گے تو یقینی طور پر چاروں طرف سے غیر مسلم عناصر اور طاقتیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گی اور آپ کے راستے کو روکنے کے لیے تدبیریں اختیار کی جائیں گی۔ یہ سوچ سمجھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس ملک کا وہ لوگ کہ جن کی بنیاد مسلم دشمنی پر ہے، وہ لوگ آپ کی تائید کریں گے، نہیں، بلکہ آپ کی تعداد پر ان کو آج پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ تعداد پر، آپ کے نظریہ پر، آپ کے فکر پر ان کو پریشانی نہیں ہے، بلکہ ان کو پریشانی آپ کے عددی قوت پر ہے، عددی قوت پر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ اگر اسلام کو تم اختیار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے نظام کو مکمل کر کے رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اسلام کے چراغ کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، لیکن کوئی مکمل کرنے والا ہو تو صحیح، کوئی آگے بڑھے تو صحیح، کوئی اس کام کو کرے تو صحیح۔ اسلام محفوظ، مسلمان محفوظ۔ مسلمان محفوظ ہونے کے نتیجے میں اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ 58 ملک آپ کے ہیں جہاں آج آپ کوئی دوسری قوم کے لوگ، شام میں کوئی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی نہیں کر رہے ہیں، مسلمان کی گولیاں مسلمان کے سینے کو چھل نہیں کر رہی ہیں، وہ عراق ہو، وہ افغانستان ہو، وہ مصر ہو، وہ بنگلہ دیش ہو۔ کیا کوئی غیر فوجی وہاں جا کر کے کچھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں آپ؟ نہیں۔ کہہ لیجئے ایک قوم کا نام ہے جس کا نام ہے مسلمان۔ مسلمان الگ چیز کا نام ہے، اسلام الگ کی چیز ہے۔ یہ انتہائی مرثیہ اور انتہائی افسوس کا مقام ہے، 58 ملک ہمارے ہونے کے باوجود ایک بھی مسلم ملک نہیں، ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ مسلم ملک ہیں، ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے، مسلم ملک ہیں 58 کے 58۔ لہذا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید و نصرت، سکون و طمانینت، تو یقینی طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ خوراک بچوں کو ملنی چاہیے کہ وہ جہاں کہیں رہیں روشنی بن کے رہیں، ان کو روشنی میں لوگوں کو جنت بھی دکھے، ان کی روشنی سے لوگوں کو جہنم بھی دکھے، ان کی روشنی سے لوگوں کو فلاح بھی دکھے، اور ان کی روشنی میں لوگوں کو ہلاکت اور بربادی کا منظر بھی ان کے سامنے آئے۔ اس لیے
مدرسے بہرحال مدرسے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن جو اس کا حیولہ بدل دیا گیا ہے اور جو اس کی حیثیت بدل دی گئی ہے، اس حیثیت کو اپنی اس حیثیت جامع تو صفہ نام رکھا گیا ہے، اصحاب صفہ کی زندگیوں کو روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے یہاں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ہمارے طلبہ کی زندگی ان کی زندگی سے کتنی ہم آہنگ ہے۔ نام رکھنے سے بات زیادہ کامیابی کی نہیں حاصل ہوگی بلکہ کام کرنے سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں یہ حوصلہ ملے کہ آج اس گھنگھور گھٹا میں اور اس تاریک دور میں ہم اسلام کے شمع کو لے کر کے انسانیت کے نجات اور فلاح کا کام انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ حضرات ابھی بڑی دیر سے آپ ہمارا تعاون کر رہے تھے، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ ہمارے اس پورے جلسے کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں بس آپ کے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، آپ کو دنیا آخرت میں بہترین جزا اس کی آپ کو عطا کرے۔ اور میں اپنے طلباء کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو اپنی گرہ میں باندھیں گے اور زندگی میں اللہ کی اس کتاب پر چلنے کی، اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر دنیا میں تحفظ شریعت کی بات ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ تحفظ شریعت کی جگہ نفاذ شریعت کی بات ہونا چاہیے۔ میں اپنے طلباء سے ہمیشہ یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ نفاذ شریعت کا کام اس ملک میں ہم انجام دیں گے۔ میں ان تمام کے والدین کو ایک اور مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ بچوں کی صحیح حفاظت کریں گے، آپ کے گھر کے کئی لوگوں کو یہ جنت میں لے جانے کے حقدار بن سکیں گے۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی، ہم جتنی ان کی خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ساتھ احتیاط کریں، آپ ان کے تربیت میں، ان کی تعلیم میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں۔ میں اپنے طلباء کو بہرحال پھر ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان تمام طلباء کا مشکور ہوں، ہمارے جو اولڈ بوائز ہیں، ہمارے جو پرانے طلباء ہیں جو گزشتہ 7-8 سال سے فارغ ہو رہے تھے، ہم نے انہیں ایک اطلاع کروائی ٹیلی فون کے ذریعے سے، تو میرا اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 50 سے زائد طلباء ہمارے یہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک پرانے طلباء کی، قدیم طلباء کی ایک انجمن بنائی ہے اولڈ بوائز کے نام سے، وہ طلباء سب یہاں جمع ہیں، کل صبح سے دوپہر تک ان کی یہاں نشست چل رہی ہے۔ میں ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اپنے ان تمام بچوں کو جو ان سے میری نسبت رہی ہے، میں بہرحال میں اس کو بتا نہیں سکتا اور وہ بھی شاید نہیں بتا سکیں گے، انہوں نے ایک آواز پر یہاں تک آنے کی زحمت گوارہ کی ہے۔ میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ وہ بڑی دور سے، بہت دور سے آئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ابھی یہ رات میں قیام کریں، صبح انشاءاللہ 10 بجے سے ہمارے قدیم طلباء کا اجلاس شروع ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتے ہوئے اختتام کا اعلان کروں گا کہ ہم نے آپ کے لیے کھانے کا نظم کیا ہے، اور بہرحال یہ کھانے کے لیے اس وقت پہ آپ کو زحمت دوں، یہ تو میری غیرت